وہ گمشدہ شہر جسے قرآن نے ستونوں والا شہر کہا ہے، وہ شہر جو ریت کے نیچے دفن ہو گیا اور جسے آج بھی سائنسدان تلاش کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کبھی عرب کے ریگستانوں میں ایک ایسا شہر تھا جو اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا، وہ شہر جس کے محلات آسمان کو چھوتے تھے، جس کے ستون بادلوں سے باتیں کرتے تھے اور جس کے مکین اپنی طاقت پر اتنے مغرور تھے کہ کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ یہی شہر تھا ارم ذات العماد، وہی ستونوں والا شہر جسے قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں یاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ جو ستونوں والا شہر تھا، جس جیسا کوئی شہر زمین پر پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ شہر قوم عاد کا دارالحکومت تھا۔ قوم عاد حضرت نوح کے بعد کی ایک نہایت طاقتور قوم تھی۔ اللہ نے ان کے درمیان حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کی دعوت دے، لیکن طاقت اور دولت نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے۔ انہوں نے اپنے نبی کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا اور زمین پر ظلم و فساد پھیلانے لگے۔ ان کے شہر کی شان نرالی تھی، بلند ستونے والے محلات، سونے چاندی سے مزین عمارتیں اور باغات جن میں چشمے بہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی، مگر جب انسان اللہ کو بھول جائے تو اس کی زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت ہود نے انہیں عذاب الہی سے باخبر کیا، مگر وہ ہنسنے لگے۔ پھر ایک دن آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بارش آ رہی ہے، مگر وہ بارش نہیں تھی، وہ عذاب تھا۔ ایک تباہ کن آندھی ان پر بھیجی گئی، ایسی کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ وہ آندھی ان کے محلات کو اکھاڑ پھینکتی، ان کے جسموں کو زمین سے اوپر اٹھا کر پٹک دیتی، اور جب آندھی تھبی تو نہ وہ لوگ باقی رہے نہ ان کا شہر۔ ریگستان کے ٹیلوں نے سب کچھ نگل لیا۔ وہ ستونوں والا شہر جو فخر کی علامت تھا ریت کے نیچے دفن ہو گیا۔ صدیوں تک لوگ ارم ذات العماد کو ایک کہانی سمجھتے رہے، لیکن 1990 کی دہائی میں NASA کے مصنوعی سیاروں اور ماہرین آثار قدیمہ نے عمان کے ریگستان امپٹی کوارٹر میں تحقیق کی۔ ریت کے نیچے سے قدیم ستونوں، دیواروں اور راستوں کے آثار ملے، جنہیں اوبر یا لاسٹ سٹی آف ارم کہا گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں کبھی غرور، طاقت اور سرکشی نے اپنا جال بنا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دریافت قرآن کے بیان کردہ ارم ذات العماد سے حیران کن حد تک مشابہت رکھتی ہے۔ آج بھی جب امپٹی کوارٹر کی خاموش ریت پر سورج ڈوبتا ہے تو لگتا ہے جیسے زمین اب بھی اس شہر کی سرگوشیاں سناتی ہے، وہ شہر جو انسان کے غرور کی علامت بنا اور پھر ریت میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک عبرت ہے، جو قوم اللہ سے منہ موڑ لے اسے زمین خود نگل لیتی ہے۔